آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور شاید ہم سب کی زندگی سے جڑے موضوع پر بات کر رہے ہیں، محبت اور انا کی کشمکش۔ اس گفتگو کی بنیاد پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے خیالات اور ان کے نوٹس ہیں، جن میں انہوں نے اس پیچیدہ رشتے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جی ہاں، محبت اور انا یہ دو ایسی قوتیں ہیں جو ہر انسان کے اندر، ہر رشتے میں، ہر وقت ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ بالکل، ایک جوڑتی ہے تو دوسری یوں سمجھیں کہ توڑنے پر تلی رہتی ہے۔ ایک کہتی ہے ہم، دوسری کا سارا زور میں پر ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی تضاد کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے پروفیسر بروہی کی نظر سے۔ ٹھیک ہے، تو پروفیسر بروہی محبت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ محبت جو ہے نا، وہ دل کی زبان ہے، خالص، بے غرض اور صبر والی۔ دل کی زبان۔ جی، اور یہ قبضہ نہیں ہے بلکہ ایک تعلق ہے، گہرا تعلق، اور یہ تب بڑھتی ہے جب لوگ اپنی ضد یا فخر کو چھوڑ کر سمجھوتے کو اہمیت دیں۔ انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی، محبت اس بارے میں نہیں کہ کون صحیح ہے یا غلط، بلکہ یہ کہ کون انا سے زیادہ امن کی قدر کرتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے، مطلب امن کی قدر انا سے زیادہ ہو۔ جی، یعنی محبت معاف کرتی ہے، سنتی ہے، قربانی دیتی ہے، اس میں کوئی مقابلہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں۔ تو یہ ایک طرح کی ٹھہری ہوئی پرسکون وابستگی ہوئی۔ بالکل، اس کی طاقت خاموشی میں ہے اور خوبصورتی عاجزی میں۔ اور یہ جو نقطہ ہے کہ محبت تعلق ہے، قبضہ نہیں، یہ بذات خود بہت اہم ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، یہ سیدھا سیدھا جذباتی پختگی کی نشانی ہے، ایموشنل میچیورٹی جسے کہتے ہیں۔ جہاں انا ہر صورتحال پر قابو پانا چاہتی ہے نا، کنٹرول۔ ہاں، کنٹرول۔ وہی محبت کا مقصد سمجھنا ہوتا ہے، دوسرے انسان کو، حالات کو، اور یہ بغیر کسی مقابلے کے خاموشی سے گہری ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو محبت تو یہ ہوئی، اب انا کی بات کرتے ہیں۔ پروفیسر بروہی انا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اسے کہتے ہیں اندر کا شور مچاتا دشمن، ایک غیر مری دیوار جو دلوں کے بیچ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اندر کا دشمن۔ جی، یہ وہ آواز ہے جو کہتی ہے میں یہ بحث جیتوں گا، بھلے مجھے یہ شخص ہی کیوں نہ کھونا پڑے۔ اوہ، یہ تو بہت تباکن سوچ ہے۔ بالکل، یہ محبت بھرے رشتے کو بھی میدان جنگ بنا دیتی ہے، عزت کو ضد میں بدل دیتی ہے۔ پروفیسر کا ایک اور جملہ ہے، انا وہاں فاصلے پیدا کرتی ہے جہاں الفاظ سمجھ بوجھ پیدا کر سکتے تھے۔ یہ تو روزمرہ میں نظر آتا ہے۔ جی، اور انا کبھی مطمئن نہیں ہوتی، اسے پرواہ نہیں، کنٹرول چاہیے۔ یہ چاہتی ہے کہ بس میں صحیح ثابت ہوں، حقیقت کیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر ہم اس کے نفسیاتی پہلو کو دیکھیں، جیسا کہ پروفیسر بروہی کے نوٹس میں بھی اشارہ ہے، تو انا اکثر گہری عدم تحفظ، انسیکیورٹی اور مسترد ہونے کے خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، خوف سے؟ جی، یہ ایک طرح کا دفاعی نظام بن جاتا ہے، ڈیفنس میکنزم۔ جب کوئی اندر سے غیر محفوظ ہوتا ہے نا، تو وہ باہر خود کو زبردستی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اس اندرونی خوف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بالکل، چاہے اس کوشش میں قیمتی رشتے ہی کیوں نہ ہو، وہ داؤ پہ لگ جائیں۔ یہ ضرورت اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ انسان منطق، ہمدردی سب بھول جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے کہ انا کی جڑیں اکثر خوف میں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس جنگ پر، محبت بمقابلہ انا۔ پروفیسر بروہی ان میں فرق کیسے واضح کرتے ہیں؟ وہ کچھ مثالیں دیتے ہیں، جیسے محبت کہتی ہے آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جبکہ انا کہتی ہے نہیں، پہلے وہ آئیں۔ بالکل، محبت معاف کر دیتی ہے، بھول جاتی ہے، انا ہر بات، ہر زخم یاد رکھتی ہے، حساب رکھتی ہے گویا۔ ہاں، محبت دیتی ہے، انا صرف مانگتی ہے۔ محبت مشکل میں بھی کوئی مطلب، کوئی معنی ڈھونڈ لیتی ہے، انا صرف کمزوری دیکھتی ہے۔ یہ تو روزمرہ کے تجربات ہیں۔ اور ایک بات جو مجھے خاص طور پر کیا کہتے ہیں چونکا گئی، وہ یہ کہ جب محبت ختم ہوتی ہے تب انا کا راج شروع ہوتا ہے، اور جب انا ختم ہوتی ہے تب محبت کو دوبارہ پنپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ گویا یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک وقت میں ایک ہی غالب رہ سکتی ہے۔ اور یہ کشمکش دائمی ہے، کیونکہ یہ صرف دو لوگوں کے بیچ نہیں بلکہ ہر فرد کے اندر بھی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اور پروفیسر بروہی اس کے سماجی پہلو پر بھی بات کرتے ہیں، جو آج کل بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی دنیا، خاص طور پر یہ جو ڈیجیٹل دور ہے، ہاں، سوشل میڈیا وغیرہ، جی، جہاں انفرادیت پسندی پر بہت زور ہے،
وہاں انا کو غیر محسوس طریقے سے اور ہوا ملتی ہے. ہر کوئی خود کو پرفیکٹ دکھانا چاہتا ہے، ہر بحث میں صحیح ثابت ہونا چاہتا ہے. تو یہ لڑائی صرف ذاتی نہیں رہی اب؟ نہیں، یہ ایک وسیع تر معاشرتی مسئلہ بن گیا ہے جو محبت اور ہمدردی کی جگہ لے رہا ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اگر ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پہچانیں کیسے کہ کب انا غالب آ رہی ہے؟ یہ اہم سوال ہے. پروفیسر بروہی اس کی کچھ نشانیاں بتاتے ہیں. پہلی، جب آپ غلط ہوں لیکن معافی مانگنے میں ہچکچائیں یا اسے اپنی توہین سمجھیں. عزت کا مسئلہ بنا لیں. بالکل. دوسری، جب آپ محبت کو تولنا شروع کر دیں، کس نے کتنی کوشش کی، کس نے کتنی توجہ دی. تیسری، جب آپ ناراضگی میں خاموشی اختیار کریں سزا دینے کے لیے. اچھا، سزا دینے کے لیے، نہ کہ تعلق بچانے کے لیے. جی. چوتھی، جب پرانی بحثیں بار بار دہرائی جائیں صرف خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. اور پانچویں، جو شاید سب سے اہم ہے، جب ساتھ رہنے سے زیادہ برتر ہونا یا صحیح ثابت ہونا اہم ہو جائے. یہ نشانیاں واقعی قابل غور ہیں. اسی حوالے سے پروفیسر بروہی کا ایک کال یاد آیا. اگر کوئی معافی مانگنے میں بہت فخر محسوس کرتا ہے تو وہ پہلے ہی کسی قابل قدر چیز کو کھو چکا ہے. بہت سخت بات ہے لیکن سچی ہے. اور یہ نشانیاں اکثر بڑے خاموشی سے، غیر محسوس طریقے سے تعلقات میں آ جاتی ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا. جی، شروع میں چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ انا والے رویے تعلق کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتے ہیں. یہ ایک زنگ کی طرح ہے. زنگ کی طرح؟ ہاں، جو دھیرے دھیرے رشتے کو کھا جاتا ہے. کبھی کبھی تو یہ خودداری یا اصول پسندی کے پردے میں چھپی ہوتی ہے تو پہچاننا اور مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم پہچان لیں کہ انا غالب آ رہی ہے تو کیا کریں؟ کیا اسے بدلا جا سکتا ہے؟ امید تو رکھنی چاہیے. پروفیسر بروہی نا امید نہیں کرتے. وہ انا سے آگے بڑھ کر محبت کو دوبارہ زندہ کرنے کے کچھ عملی طریقے بتاتے ہیں. پہلا اور سب سے اہم، مسائل پر جلد بات چیت کریں. خاموشی توڑیں. جی، ان کے مطابق لمبی خاموشی غصے سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. وہ غلط فہمیوں کو بڑھاتی ہے. دوسرا، معافی مانگنے میں پہل کریں. یہ مشکل ہوتا ہے اکثر. مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں عاجزی وہ بچا لیتی ہے جسے فخر تباہ کر دیتا ہے. تیسرا، جب دوسرے کی بات سنیں تو صرف جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے سنیں. ایکٹیو لسننگ، فعال سماعت. بالکل. چوتھا، یاد رکھیں کیا اہم ہے، انسان یا اپنی بات. اور پانچواں، چھوڑ دیں یہ بحث کہ کون صحیح کون غلط. جو حقیقی ہے یعنی تعلق، اسے تھام لیں. دل جیتنا بحث جیتنے سے زیادہ اہم ہے. بالکل، یہی بات. دل جیتنا کسی بحث کو جیتنے سے کہیں زیادہ عظیم کامیابی ہے. ان تمام تجاویز میں عاجزی، ہیوملٹی اور فعال سماعت، ایکٹیو لسننگ پر بہت زور ہے. جی ہاں. اور یہ براہ راست محبت کی اسی تعریف سے جڑتا ہے جو پروفیسر نے شروع میں بتائی تھی: صابر ہونا، سمجھنا، امن کو آنا پر ترجیح دینا. تو یہ صرف فلسفہ نہیں، عملی اقدامات ہیں. جی، یہ ٹھوس عملی اقدامات ہیں جو انا کی دیوار گرا کر محبت کے لیے جگہ بنا سکتے ہیں. البتہ یہ ماننا پڑے گا کہ جب انا پوری طرح سے حاوی ہو تو ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے. شعوری کوشش چاہیے، خود آگاہی چاہیے. بالکل، سیلف اویئرنس. اب ذرا اس موضوع کو انفرادی تعلقات سے نکال کر وسیع تر سماجی اور نفسیاتی تناظر میں دیکھتے ہیں. پروفیسر بروہی اس پر بھی بات کرتے ہیں. جی، یہ بھی اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں خاص طور پر ڈیجیٹل دنیا کے اثر سے رشتے اکثر محبت کی کمی سے نہیں ٹوٹ رہے. تو پھر کس سے ٹوٹ رہے ہیں؟ بڑی ہوئی انا اور کم ہوتی ہوئی ہمدردی، ایمپتھی کی وجہ سے. سوشل میڈیا بعض اوقات ہمیں سکھاتا ہے کہ محسوس کرنے سے زیادہ اہم ہے ثابت کرنا. دکھاوا زیادہ ہے. ہاں، ہم محبت دکھاتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، لیکن عمل کم کرتے ہیں. پروفیسر کے مطابق انا کی غذا توجہ ہے، محبت کی بنیاد نیت ہے. اٹینشن محابلہ انٹینشن. اور نفسیاتی سطح پر جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، انا عدم تحفظ سے جڑی ہے، جبکہ محبت اعتماد اور جذباتی پختگی سے. تو جتنا انسان خود کو جانتا ہے اتنا ہی کم اسے دوسروں پر غلبہ پانے کی ضرورت ہوتی ہے. خود شناسی انا کی ضرورت کم کرتی ہے. یہ دونوں پہلو سماجی اور نفسیاتی آپس میں جڑے ہوئے ہیں.
آج کا معاشرہ اپنی تیز رفتاری، مقابلے بازی اور سوشل میڈیا پر پرفیکشن کے کلچر کے ساتھ لاشعوری طور پر انا والے رویوں کو فروغ دے سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنی کامیابی، اپنی صحیح رائے دکھانا چاہتا ہے۔ اس ماحول میں ہمدردی، سمجھوتا یہ کمزور باتیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ لیکن پروفیسر کہتے ہیں کہ حقیقی پختگی خود شناسی سے آتی ہے۔ بالکل، جب ہم اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو بہتر محسوس کرنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ تب ہم دوسروں کو کنٹرول کرنے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انا کا شور کم ہوتا ہے اور محبت کی پرسکون آواز سنائی دیتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر آئیے پروفیسر بروہی کے چند اہم نکات کو پھر سے دہرا لیں۔ جی ضرور۔ انا چیختی ہے، محبت سرگوشی کرتی ہے۔ انا گفتگو ختم کرتی ہے، محبت جاری رکھتی ہے۔ انا الگ کرتی ہے، محبت جوڑتی ہے۔ انا کہتی ہے میں بہتر کا مستحق ہوں، محبت کہتی ہے آؤ مل کر بہتر بنے۔ بہت خوبصورت خلاصہ ہے۔ اور سب سے اہم شاید یہ کہ پروفیسر کے مطابق حقیقی پختگی تب آتی ہے جب دل فخر پر امن کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے اپنے آپ کو پرکھنے کا۔ جی، اس گفتگو کا اختتام پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے ان الفاظ پر کرتے ہیں جو اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہیں۔ فرمائیے۔ انا کے بغیر محبت دلوں میں جنت پیدا کرتی ہے، محبت کے بغیر انا رشتوں میں جہنم پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، محبت کبھی قدرتی موت نہیں مرتی، یہ تب مرتی ہے جب انا جھکنے سے انکار کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ واقعی گہری باتیں ہیں اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہیں۔ کیا سوال؟ کہ آج کی اس گفتگو کی روشنی میں ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سے تعلقات ہیں، وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں ہمیں شعوری طور پر محبت کو انا پر فوقیت دینے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہ تو ہر ایک کو خود سے پوچھنا ہوگا۔ جی، شاید اس سوال کا جواب ہمیں اپنے اندر اور اپنے رشتوں میں مثبت تبدیلی لانے کی راہ دکھا سکے۔